بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولہ صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المہتدون۔ حضرت مصائب اور معمولات کے اوپر بحث فرما رہے ہیں کہ بعض جو تکوینی مصائب ہوتے ہیں وہ غیر اختیاری ہوتے ہیں، جیسے آج کل کرونا کی وبا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے حضرت نے ایک دفعہ ڈاکٹر حضرات میں بیان فرمایا تھا کہ ڈاکٹر حضرات آپ حضرات سے ہم سنتے ہیں کہ علاقوں میں وائرس پھیل جاتے تو آبادیوں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ یہ کوئی قریب 40 سال پہلے حضرت نے یہ بیان فرمایا تھا، تو اس کو اور 45 کے قریب ہو رہا۔ اور جب تم وہ کوئی مائکروسکوپک مخلوق ہے، جب اس چھوٹی مخلوق کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے تو بڑی مخلوقات کے کیا مقابلہ کرو گے؟ سلامتی اس میں ہے کہ اس کے سامنے ہتھیار ڈال لو، اس کی مان لو، اس کے سامنے جھک جاؤ اور اس کو اپنا بنا لو۔ تو یہ چیزیں ہیں، اسی پہ حضرت فرما رہے کہ مصائب غیر اختیاریہ کی وجہ سے اپنے معمولات کو تباہ کر کے اختیاری ضرر میں مبتلا ہوں، جو آج کل ہو رہا ہے۔ اس وقت اعمال پر جمع رہنا ہی یہی صبر ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت نے نشر الطب جب شروع کی تھی تو اس وقت طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اور ہر گاؤں سے 4 5 جنازے، جیسے آج کل ہو رہا ہے ہمارے برما سے دوسرے ملکوں سے جو حالات آتے ہیں، یہی ہے کہ قبرستان میں 20 25 جنازے ایک ساتھ۔ تو انہوں نے وہ درود شریف کے اوپر لکھی تھی، اور ہر صفحے کے اوپر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ تو درود شریف کی کثرت ان وباؤں سے بچنے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت فرماتے کہ جس دن میں یہ ایک صفحہ لکھ لیتا تھا اور یہ آخر میں درود شریف پڑھ کے، تو اس دن کوئی واقعہ نہیں ہوتا تھا۔ پہلے تو میں سمجھتا رہا کہ یہ اتفاقی ہے، لیکن جس دن کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتا تھا تو اس دن وہ جنازہ ہوتا تھا۔ تو پھر میں نے اس کو سمجھا کہ نہیں، یہ تو اسی درود کی برکت ہے، اتفاقی نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ باہر کے دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ ان حالات میں اعمال پہ جمیں، یہی صبر ہے، اور اس میں درود شریف کی کثرت کریں۔ دوسری بات یہ ہے قابل لحاظ کہ پابندی طریق میں رضا حق کا قصد کرو۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو راضی کرنے کا قصد ہو، اور عادت کے طور پر پابندی نہ کرو کہ ایک روٹین ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ عبادت کے طور پہ اس کو کرو کہ مقصود تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت ہمارے علی میاں صاحب ابو الحسن الندوی نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ امت بدنیت نہیں ہے، بے نیت ہے، کہ جتنے نیک اعمال ہیں اس میں نیت نہیں کرتے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ فرض تو حق عظمت ہے، فرض کو تو جب بھی مسجد کو جائیں وضو کرے کہ اللہ آپ کے فرض کی ادائیگی کے لیے آ رہا ہوں، اور ساتھ ہی نفلی عبادات کی نیت کر لیے کرے کہ اللہ جتنی بھی نیتیں نفلی عبادات میں کروں گا، اس کا ثواب سارے مسلمان اولین و آخرین کو پہنچا۔ تو جتنی عمل تو محدود ہوتا ہے، لیکن مومن کی نیت لامحدود ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتے کہ نیت المومن خیر من عملی،
2 رکعت نماز پڑھی یا ایک قرآن پاک کی تلاوت کی یا ذکر کیا تو تھوڑا وقت ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ، لیکن اس نے نیت کر لی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچانے کی، تو اجرہم بعدد المومنین والمومنات، کل میں نے وہ حدیث آپ لوگوں کو سنائی تھی، تو اب کھربا انسانوں کے ساتھ اس کو اجر ملے گا، تو نیت تو بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے مومن کی، نفلی عبادات ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ قصد کرو رضا حق کا، اور اس سے پھر یہ ساری مصیبتیں بلائیں بھی ٹلتی ہیں کہ جس طرح کے اعمال پہ جمع رہنا ہے اور اس کی طرف رجوع اللہ ہے۔ تو حق معلوم ہو تو وہاں ضرورت کے وقت تک، یعنی کوئی ترجیحات میں دوستوں کہتا ہوں اہم فی الاہم، کبھی گھر والوں کا حقوق کا تقاضا ہوتا ہے، وہ فرائض میں ہے، تو اس کے لیے اس کو آگے پیچھے کرے، معمول کو ترک کر دو۔ ترک معمول سے جو بے برکتی ہوتی ہے وہ جب ہی ہے جب کہ ترک میں رضا حق نہ ہو، ورنہ رضا حق کے ساتھ ہر حالت میں برکت ہی برکت ہے۔ جب رضا حق کا اہتمام ہوگا تو ہر حال میں وہی کام ہوگا جو امر کے موافق ہے، جو اس کا حکم ہے اس کے موافق ہے، اس کے مطابق ہے۔ کسی حال میں معمور بے ترک نہ ہوگا، وہ ان کو پھر اللہ پاک چونکہ ان کا دل منور ہو چکا ہوتا ہے، ان کو مستقل اللہ کی طرف سے الہام ہوتا رہتا ہے، جس کے میں کل سگنل سے جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے سگنل ان کے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے قلب میں ایک حلاوت پیدا ہوگی اور زبان و دل و گوشت سب پابند ہو جائیں گے، جمعیت و سکون حاصل رہے گا، پریشانی کا نام بھی نہ رہے گا۔ اسی کو کہتے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کو جو ہے اور ان کو اسی کے اوپر فرمایا کہ جنتان، ان کے لیے دنیا بھی جنت کی مثل ہو جاتی ہے۔ اور جب امتثال امر میں خلل ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑا جاتا ہے، وہ پورا نہیں کیا جاتا ہے، یا بلا وجہ معمولات ناغہ ہوتے ہیں، تو خیالات میں تفرق ہو جاتا ہے۔ وہ جب انسان کو شیطان غافل دیکھتے ہیں تو اس کو جرأت ہوتی ہے وساوس ڈالنے کی، اور خیالات کے تفرق سے روح بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ مولانا فرماتے مرحوم سے رحمہ اللہ، جان ہم دم سی لکو بخیال می شود مجروح و خست پامال، نے صفا میماندش نے لطف و فر، نے بے سوئے آسمان راہ سفر۔ جان خیال کی دھما چوکڑی سے زخمی اور پامال ہے، ہمارے جو جسم اور روح ہیں یہ اس سے زخمی ہو گئی ہے اور گر پڑا ہے، نہ اس میں صفائی رہی نہ لطف، اور نہ آسمان کی طرف اب سفر ہوتا ہے۔ جب یہ چھوٹ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ادھر اس کنیکشن میں جو الہام کا ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ شیطانی و نفسانی خطرات یہ حضرت نے دوسروں شروع کیے اسی کا، صاحب حق تعالیٰ نے ہر شخص کو آسمان کی طرف سفر کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ رحمان بابا کے شعر میں کچھ اپنے دوستوں کو سنا رہا تھا کہ مالی دلے دے رفتار دا درویشانو، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے حالات و کیفیات کو میں جانتا ہوں، ہر قدم تر عرش پوری رسی، ان کی جو آسمان کے ساتھ پرواز ایسی ہوتی ہے کہ ہر لمحہ اور لحظہ وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی حضرت فرمایا حق تعالیٰ نے ہر شخص کو آسمان کی طرف سفر کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ یہ کسبی چیزیں ہیں، اسی کو جاری رکھیں گے حضرت کی باتوں کو۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔